السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونا اور تڑپنا، اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی نا، تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کئی بار اللہ پاک بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ زندگی ہر دن خاص ہے اگر سوچو تو، ہر لمحہ یادگار ہے اگر محسوس کرو تو، ہر ایک منفرد ہے اگر تم جیو تو۔ زندگی خوبصورت ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تربیت کے رنگ میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں سننا، تمہارے ساتھ رہنا اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر کبھی دشمن اور منافق میں صلح کی گنجائش پیدا ہو تو دشمن کے ساتھ صلح کر لے، منافق کے ساتھ ہرگز نہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جاتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کیسے، کہاں، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں،
چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنے۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ نفرت کرنے والے بھی کمال کے ہنر رکھتے ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے مگر نظر ہم پر ہی رکھتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن اپنا آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔